السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج سائمن ڈی بوا پہ ہماری 4تھ ویڈیو ہے اور تیسری ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سائنٹیفک ریسرچز، ایکسپیریمنٹس اور انوینشنز کا ذکر کریں گے جن کو سائمن ڈی بوا نے اپنے ایسے میں کوٹ کیا ہے۔ تو ان سب ڈیٹیلز کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جو اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہیں، ہم صرف اسی چیز پہ فوکس کریں گے جو ایسے کی پروگریس میں کام آئے گی۔ تو اس میں آج ہم ذکر کریں گے ایک بائیولوجسٹ ہیں اینسل ان کا، جنہوں نے سیکشول ریپروڈکشن کے اباؤٹ کہا ہے کہ ریپروڈکشن کے دوران جو گیمیٹس بنتے ہیں میل اور فیمیل میں، ان کا جو روٹ ہوتا ہے یا ان کے جو پرائمورڈیل سیلز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی سیل ہوتا ہے میل میں بھی اور فیمیل میں بھی، اور بعد میں میل اور فیمیل کی باڈی کے تحت وہ گیمیٹس سپرمز اور ایگز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس بائیولوجیکل فیکٹ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سائنٹسٹس جیسے کہ چارلس ڈارون ہیں، وہ فیمیل اینیملز کی خصوصیات اگر فیمیل ہیومن فیمیلز کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر سیکشول ریپروڈکشن جو اینیملز کی ہے اس کا ذکر کرتی ہیں۔ سائمن ڈی بوا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سیکشول ریپروڈکشن میں جب کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ان ایکویلٹی نہیں ہے، تو بیہیویئرل جو ان ایکویلٹیز ہے وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر میل میں ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں انسانوں میں، تو وہیں جانوروں میں، تتلی میں، فیمیل میں ایکس اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ ہی میل اور نہ ہی فیمیل ریپروڈکشن کے عمل میں کوئی ہائی ہینڈ بنتا ہے، بلکہ دونوں پارٹس ایکول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سائمن ڈی بوا ایگز اور سپرمز کی اناٹمی پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایگز اور سپرمز کے ایکشنز کی بنا پر میل یا فیمیل کو سپیریورٹی نہیں دی جا سکتی۔ وہ ایک سائنٹسٹ الفریڈ فولی کا ذکر کرتی ہیں جو میل کو ان کے سپرمز کی ڈائنامکس کی وجہ سے سپیریئر قرار دینے کا ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سیکشول ریپروڈکشن از اے کمپلیکس پروسیس، یہ انسیکٹس میں اور ہے، ورٹیبریٹس میں اور ہے، اور میملز میں اور ہے، اور انسانوں میں بھی یہ کافی زیادہ کمپلیکس فینومینا ہے۔ وہ کچھ انسیکٹس کا ذکر کرتی ہیں، جیسے کہ وہ کہتی ہیں کہ مے فلائز میں کاپولیشن کے بعد میل اور فیمیل دونوں مر جاتے ہیں، اور روٹیفرز میں فیکنڈیشن کے بعد میل مر جاتا ہے، اور سپائڈرز میں انٹرکورس کے بعد فیمیل سپائڈر میل سپائڈر کو کھا جاتی ہے۔ پھر وہ چڑیا اور کبوتر کا ذکر کرتی ہیں کہ چڑیا اور کبوتر جیسے پرندوں میں میل اور فیمیل دونوں ہی ایکٹیو پارٹ ادا کرتے ہیں، اور میل پیجنز اور سپیروز مدر کا کردار بھی ادا کرتے ہیں اکثر۔ اور ایک فش کا ذکر کرتی ہیں کہ فشز میں ایک سپیشیز ایسی بھی ہے جس میں میل فش ایگز کا خیال رکھتی ہے اور مدر کا رول پلے کرتی ہے۔ لیٹس کٹ دا کلٹر اینڈ لانگ سٹوری شارٹ، سائمن ڈی بوا میل اور فیمیل میں کمپیریزن کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنے ڈیفیکلٹیز نہیں ہوتی، جبکہ ایک لڑکی جب پیوبرٹی کی ایج میں جاتی ہے تو تب بھی وہ کرائسس کا سامنا کرتی ہے اور اکثر بیمار رہتی ہے، اور جب کہ وہ مینسٹوریشن پیریڈز اس کے سٹارٹ ہوتے ہیں تب بھی وہ ہر مہینے اسی اذیت سے گزرتی ہے، اسی ڈیفیکلٹی سے گزرتی ہے، اور اس کے بعد وہ مینوپاز جیسے فینومینا کا ذکر کرتی ہیں۔
اور پریگننسی کا ذکر کرتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک عورت کو ہولڈ کر کے رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں اور وہ میل کے مقابلے میں زیادہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فیمنسٹ کی بات شروع ہوئی، عورتوں کے حقوق کی بات شروع ہوئی، اور ہم پڑھ رہے ہیں انسیکٹس کو، اینیملز کو اور جانوروں میں سیکشول ریپروڈکشن کو۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چارلز ڈارون جیسے اور سائمن ڈی بوا جیسے لوگ انسان کو بھی ایک جانور سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیومن از اے وائز اینیمل۔ جب انسان بھی ایک جانور ہی ہے تو فیمیل جو ویمن ہے ان کا جو کمپیریزن ہے وہ بھی جانوروں اور انسیکٹس اور برڈس کے ساتھ انہوں نے کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میل کا بھی جو انالیسز ہے انہی بنیادوں پر کیا۔ انہوں نے اس ایسے میں یونیورسلی فیمیل کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں اینیمل کنگڈم میں، ہیومن کنگڈم میں، انہوں نے اس کو واضح کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ایسے کی سمجھ آ گئی ہوگی، جس کا مقصد یہی تھا کہ women are weaker than men۔ If you still don't understand what is the main take of the essay, then go back and watch the video again۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔